بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی معروف ہے کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ جو ماتم کرنے والے ہیں ان کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بدعا ہے کہ تسی پٹدے ہی رہو گے، یہ اس طرح کی بات ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں وہ غلط مشہور ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے آج کچھ شیعہ حضرات کی دو کتابیں ہیں، ان کی روشنی میں اس جملے کی حقیقت آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے سامنے کتاب ہے منتل اعمال فی تواریخ النبی و آل، شیخ عباس قومی کی کتاب ہے اور اس کی پہلی جز ہے اور یہ قوم سے چھپی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 728 کے اوپر حضرت جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہمشیرہ مبارک، ان کا خطبہ جب یہ کوفہ میں قافلہ آیا، کربلائے معلی سے کوفہ کی جانب آیا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، تقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤکم، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، اب تمہاری خواتین ہم پر رونے آ گئیں، یعنی وہ اس ٹائم رو رہی۔ اور اس کے آگے پیج نمبر 729 کے اوپر یہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ والنساء اللواتی خرجنا لاستقبال اہل بیت، اہل بیت اطہار کے استقبال کے لیے کوفے کی عورتیں باہر آ گئیں، شققن جیوبہن، انہوں نے اپنے گریبان پھاڑ دیے، بال کھول دیے اور رونے لگی اور نوحے پڑھنے لگی۔ اچھا، وہ میں آپ کو اس مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ سیدہ زینب نے کیا، کہ وہ حضرت سیدہ زینب نے کو بات فرمائی تھی، یہ ایک سٹارٹ تھا کہ حضرت امام علی مقام کو قتل کرنے والے کون تھے اور پھر بعد میں ان کے اوپر رونے والے کون تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ عنہ وارضہ، امام سجاد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بیڑیاں پہنائی گئی تھی، قیدی بنایا گیا تھا، تو انہوں نے اس وقت فرمایا ان ہؤلاء النسوہ یبکین، یہ عورتیں ہم پر رو رہی ہیں، فمن قتلنا، تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے، یعنی ان کے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور عورتیں ہم پر رو رہی ہیں۔ اس کے آگے شیخ عباس قومی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کا خطبہ لکھتے ہیں، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے، سارا خطبہ نہیں میں آپ کو سناتا، لمبا خطبہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وہ کوفہ والے لوگ آ گئے اور وہ رونے لگے اور انہوں نے گریبان پھاڑے اور جو اپنا انہوں نے چیخ و پکار کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سیدہ ہے زینب؟ مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہزادی سیدہ زینب، ان کی نور زادی سیدہ زینب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب، آپ فرماتی ہیں اتبکون، کیا تم رو رہے ہو؟ ای واللہ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، فرمایا اللہ کی قسم اب تم کثرت سے روتے رہو گے، ہنسو گے بڑا تھوڑا۔ یہ وہ جملہ تھا جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ماتم کرنے والوں کو فرمایا تھا کہ تم اب کثرت سے روتے ہی رہو گے، تو یہ وہ جملہ ہے جس کی بیس پہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کو سیدہ زینب کی بدعا ہے، اور سیدہ زینب نے ان کو کہا تھا اب تم اسی طرح کرتے رہو گے۔ یہ جملہ میرے سامنے سنیوں کی کوئی کتاب نہیں، شیعہ عالم کی کتاب ہے، انہی کا مواد ہے۔ اور جب یہ خطبہ ختم ہوا تو راوی کہتے ہیں فضج الناس بالبکاء والحنین والنوح، تو رونے کی آوازیں، چیخ و پکار کی آوازیں، لوہے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور خواتین نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے، ووضعن التراب علی رؤوسہن وخمشن وجوہہن، انہوں نے وضربن خدودہن، انہوں نے اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارنے شروع کر دیے، چہرے نوچنے لگ پڑی اور گال اپنے وہ خراب کرنے لگ گئی، مٹی سر میں ڈالنے لگ گئی، یعنی اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد آگے یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ قافلہ جب دربار یزید میں ائمہ اہل بیت اطہار کا پہنچا، وامر باہل بیت الحسین علیہ السلام ان یدخلوا دارہ، یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے وہ اس کے گھر میں چلے جائیں، اس کے قلعے میں چلے جائیں۔ فلما دخلت النسوہ، جب خواتین یزید کے گھر میں چلی گئیں، لم یبقى من آل معاویہ ولا آل ابی سفیان احد الا استقبلہن بالبکاء والصراخ والنیاح علی الحسین، تو حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہاں پہ جتنے مکان میں موجود لوگ تھے یزید کے بعد گھر میں، یعنی جتنے افراد موجود تھے، انہوں نے چیخوں کے ساتھ، نوحوں کے ساتھ آل حسین کا استقبال کیا اور انہوں نے اپنے زیورات اتار دیے،
3 दिन तक उन्होंने इमाम हुसैन का मातम किया दरबार यजीद में। दरबार यजीद में मातम किया गया, करवाने वाला यजीद था, करने वाले यजीदी थे, हुसैनी नहीं थे। ये मैं नहीं लिख रहा, ये अल्लामा शेख अब्बास कूमी ने अपनी इस किताब अल मुंतल अमाल फी तवारीख नबी व आल में लिखा है। दूसरी मेरे सामने किताब है जलाउल उयून, लिखने वाले इसके अल्लामा बाकर मजलिसी हैं, ये भी कौम की छपी है। इसका सफा नंबर 710 मेरे सामने। इसके ऊपर भी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो खुतबा आपने इसके अंदर मुल्ला बाकर मजलिसी ने इसको नकल किया है। आप फरमाती हैं, आया शुमा बरमा गरेओ नाला मी कुनेत, खुद मारा कश्तायद व बरमा मी गरिए, खुद ही तुमने हमें मारा और अब खुद ही हम पर तुम मातम कर रहे। आगे फरमाया अल्लाह अकबर, ये वही अल्फाज हैं जो पहले मुंतल अमाल से मैं पढ़ आया हूँ। बला वल्ला बायद के बिस्यार बगरीद व कम खंदा कुनीद, आपने फरमाया अल्लाह की कसम अब हमेशा तुम रोते रहोगे और बड़ा कम खुश हुआ करोगे। व एबो आरे अबदी बर खुद खरीदेद, और तुमने हमेशा की लानत खरीद ली है। या आपने उन लोगों से फरमाया जो रो रहे थे, उनको फरमाया कि तुमने पहले हमें कत्ल किया और अब अपनी औरतों को हम पर रोने के लिए भेज दिया, तुमने अबदी हमेशा रहने वाली लानत खरीद ली। सईदा ज़ैनब पा का खुतबा मुल्ला बाकर मजलिसी शिया आलम ने अपनी किताब में नकल किया। और आगे वो यजीद वाली बात भी इसके अंदर है कि यजीद ने हुक्म दिया व अहले बैत आ हजरत रा अमर करदा कि दाखिल खाना मलऊना शवंद, उसने हुक्म दिया यजीद ने कि अहले बैत तहार के जितने फराद है मेरे घर चले जाएं। क्यों मुखदरात अहले बैत इसमत तहारत दाखिल खाना यहाँ नहीं शुदंद, जब अहले बैत तहार की वो मुखदरात यजीद पलीद के घर में तशरीफ लेकर गई तो जिनाने अहले भी सुफियान जेवर हाय खुद रा कुनंद व लिबास मातम पोशीदंद, उन्होंने अपने लिबास जितनी घर में खवातीन थी अपने उन्होंने फाखराना लिबास उतार दिए और लिबास मातम वाला पहन लिया। व सदा ब गिरिया नोहा बुलंद करदंद, और नोह की आवाज, गिरिया उजारी की आवाज, चीखो पुकार की आवाज बुलंद हो गई। व से रोज मातम दाश्तंद, 3 रोज मातम किया गया। कहां पर किया गया? यजीद के घर में किया गया। किसने किया? यजीदियों ने किया। मैं नहीं कह रहा, ये मुंतल अमाल है और जलाउल उयून है, ये शिया उलमा लिख रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये अहले सुन्नत की किताबें नहीं है, ये शिया के मसादिर हैं। शिया उलमा लिख रहे हैं कि मातम करने वाले यजीदी थे और उनको सईदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा ने ये इरशाद फरमाया था कि तुम क़यामत तक रोते रहोगे, हंसोगे नहीं। तो ये जुमला बोला जाता है, इनको सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने दुआ दी थी, तो ये वाकई उस दुआ की हकीकत है, जिस हकीकत को उन्होंने खुद अहले शियों के उलमा ने अपनी किताबों में बयान किया है। तो ये एक कोई एतराजी बात नहीं है, ये एक हकीकी बात है जिसको तारीख में लिखा गया है।